کاسٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں، جس کا مقصد ہمارے مختلف شخصیات سے آپ کو متعارف کرانا ہے، جو مختلف ڈپارٹمنٹ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جو علم کے نور جو ہے وہ بکھیر رہی ہیں۔ تو آج کا یہ لائیو سیشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپیشل ایجوکیشن لائیو سیشن، جہاں ہم بات کریں گے تعلیم میں لیڈرشپ کی اہمیت کے اہم اور طاقتور موضوع پر۔ ناظرین، آج کی دنیا میں تعلیمی ادارے صرف پڑھانے کی جگہ نہیں رہے، بلکہ ویژن، جذبے اور مضبوط قیادت کے بغیر کوئی بھی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک ایسی پرسنالٹی کو جو نہ صرف ایک کامیاب جو نہ صرف ایک عمدہ استاد ہیں بلکہ ایک اچھے لیڈر بھی ہیں۔ تو آئیے ان کو سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں انجینئر محمد اسماعیل نگاری صاحب۔ السلام علیکم سر، ویلکم۔ ایک دفعہ پھر آپ کو میں اپنے اس براڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں سر، ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو میم، آپ نے ٹائم دیا، ہمیں یاد کیا، تو انشاءاللہ چلتے ہیں، گفتگو ہوگی ایک مثبت گفتگو انشاءاللہ۔ سر ہم تو آپ کو ٹائم دیتے ہیں، آپ کے پاس ہی ٹائم نہیں ہوتا، بزی بندے ہیں آپ۔ آپ کی محنتیں کرنی پڑتی ہیں سر، پلیز ہمیں ٹائم دے دیں سر، پلیز ٹائم دے دیں۔ آپ اصل کا میں بہت آن لائن جس طرح ٹائم کام ہو دیا۔ رہا ہے اور چینلز پہ کام کرنا ہو رہا ہے، پھر کلاسز بھی ہوتے ہیں، تو پہلے میں چونکہ پلیسمنٹ آفیسر رہا ہوں، اس حوالے سے بھی بچے کنیکٹ ہوتے ہیں، تو اس طرح کافی سارے مصروفیات ہوتی ہیں۔ بالکل سر، اس وجہ سے ہم نے آپ کو ایک آفیسر کے ناطے، آج ایک ٹیچر کی حیثیت سے نہیں، ایک لیڈر کی حیثیت سے ہم نے آپ کو آج اپنی اس نشست میں بلایا ہے، تاکہ آپ اس نشست کی رونق کو مزید بڑھائیں اور اپنے اس ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ سر تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیں تاکہ پھر ہم سوال جواب کی طرف چلیں۔ جی، میرا نام محمد اسماعیل ہے اور انسٹرکٹر اس وقت میں ٹیوٹا میں کام کر رہا ہوں۔ جس موضوع سے متعلق آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے، کیونکہ وہ میں ڈسٹرکٹ پلیسمنٹ آفیسر رہا ہوں، تو ڈسٹرکٹ ڈی جی خان اور ڈسٹرکٹ راجن پور کے جتنے آئی پی اوز تھے، انسٹیٹیوٹ پلیسمنٹ آفیسر تھے اور ٹریڈ پلیسمنٹ آفیسر تھے، وہ ساروں کا میں ایک ہیڈ رہا ہوں اور کام کیا ہے، تو اس حوالے سے مجھے ایکسپیرینس ہے، وہ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ انشاءاللہ سر۔ چلیں سر، پھر اپنا سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سر پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک مؤثر تعلیمی لیڈر کی بنیادی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی خصوصیت ایک اس کی واضح ویژن ہونی چاہیے اور اس کا رویہ مثبت ہونا چاہیے۔ اگر لیڈر کا مقصد بھی واضح ہو اور پوری ٹیم کی سمت بھی جو ہے نا وہ بتا دے، اور ان کو کام بھی اور ان کی لیڈرشپ بھی اگر وہ اچھے طریقے سے کر دے، تو میرے خیال سے وہ ایک بہترین جو ہے نا اور مؤثر لیڈر ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل سر، آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے۔ چلیں سر، اچھا لیڈر تعلیمی ماحول کیسے کریٹ کرتا ہے؟ جی، اصل میں میم دیکھیں، مثالی رویہ اختیار کر کے ایک رول ماڈل بنا سکتا ہے، وہ ٹیم کو امپاور کرتا ہے اور سیکھنے کے کلچر کو پروان چڑھاتا ہے۔ جب اس کا ایک انداز ہو اور ایک ڈائریکشن بھی ہو اور امپاور بھی کر رہا ہے اپنے امپلائیز کو، تو وہ ضرور جو ہے نا وہ انہیں تعلیمی ماحول بھی دے دیتا ہے ساتھ میں۔ سر اچھا، تعلیم میں ویژن کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، آپ جب بھی کوئی کام کریں، جب بھی کسی ادارے میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، اگر آپ کا ویژن نہیں ہے تو یہ سمجھے کہ آپ اندھیرے میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ویژن پیدا کرنا اور ویژن پہلے سے آپ نے بنانا، یہ بہت لازمی ہے، تاکہ آپ ایک مستحکم ہو اور ادارہ بھی آپ کا ایک پازیٹیو سمت میں چلے اور ترقی بھی کر دے۔ بالکل سر، اچھا یہ بتائیں کہ اساتذہ کی حوصلہ افزائی سے لیڈر کیسے کردار ادا کرتا ہے؟ جی، بہت اہم سوال ہے کہ اساتذہ کو اعتماد دینا، ان کی آراء کو اہمیت دینا اور ان کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنا، یہ بہت جو ہے نا بہترین طریقہ ہے۔ جس طرح ایک ادارے میں، اگر کہیں پہ آپ تعلیمی ادارے میں ہیں، تو ٹیچر آف دی منتھ، ٹیچر آف دی ایئر، ٹیچر آف دی ویک، تو اس طرح اگر آپ لوگوں کو اپریشیٹ کریں تو پھر بہت اچھے طریقے سے آپ انہیں جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ سب سر رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک لیڈر کی، ایک عظیم لیڈر ہی ایک عظیم ادارہ جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔
बिल्कुल। अच्छा सर, क्या एक मजबूत लीडर इदारे की कारकर्दगी को भी बदल सकता है, या वो जैसे चल रहा होता है वैसे ही चलाए चलाए रखता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, वो बदल सकता है। अच्छा लीडर नए आइडियाज़ लाता है, वो अपने कामयाब जो उसके तजुर्बा है, उसको जो है ना इस्तेमाल करता है, मियार बढ़ाता है और टीम को नई सतह पर लेके जाता है। तो एक जो है ना मज़बूत लीडर का आना, वो हमेशा कारकर्दगी को बदल सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब वो अपनी अपनी कारकर्दगी से इदारे की कारकर्दगी को बढ़ा सकता है, मज़ीद खूबसूरत उसको जो है जी। वो कर सकता है। अच्छा सर, तलबा के लिए मुस्बत माहौल कैसे यकीनी बनाया जाता है? देखिए, तलबा किसी इदारे में, तालीम में उनका बड़ा अहम किरदार है। जब आप शफ़ाफ़ पॉलिसी हो, आप जो है ना स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट सेंटर अप्रोच हो, आसानी से वो आप तक अप्रोच करें, अपने मसाइल को बयान कर सकें। तो जब बच्चा अपने आप को महफूज़ समझता है, महसूस करे, तो वो बेहतरीन सीखना भी शुरू कर देता है और एक लीडर की विज़न पे वो चलना शुरू कर देता है। बिल्कुल सर। सर, वालिदैन के साथ ताल्लुकात में लीडर का क्या किरदार होना चाहिए? जी, लीडर एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है वालिदैन के हवाले से। सबसे पहले उसकी मौसर कम्युनिकेशन होनी चाहिए क्योंकि वालिदैन तो ज़्यादा टाइम नहीं देते, वो उन पे फ़ोन पे बात हो जाती है या उन्हें जब पेरेंट्स मीटिंग हो, उस वक़्त बुलाते हैं। तो उस वक़्त मौसर कम्युनिकेशन बेहतरीन हो, रेगुलर उनके साथ मीटिंग्स बुलाएँ और एतमाद का फ़िज़ा पैदा करे। तो वालिदैन इदारे के अहम स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी इस हवाले से। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा सर, तब्दीली को सँभालने वाला लीडर कैसे होता है? क्योंकि आप देखें हर हर इदारे में मसाइल मसले-मसाइल होते रहते हैं, तब्दीलियाँ भी आती हैं, तो वो किस तरह मैनेज करता है एक अच्छा लीडर उसे? देखिए, अगर एक चेंज आ जाए, एक तब्दीली आ जाए, उसको अगर वो चांस समझता है, तो फिर वो बेहतरीन तरीके से उसे कबूल भी कर लेता है और उसके ऊपर अमल भी कर लेता है और इम्प्लीमेंटेशन भी करके, उसे एन्जॉय करके और एक मस्बत समत में चला जाता है। अगर वो ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं है कि वो तब्दीली को महसूस करे, तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकता है वो। तो फिर वो लीडर ना हुआ ना, तो फिर वो तब्दीली को वो अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता। सर, जदीद दौर के लिए क्या नई लीडरशिप स्किल्स ज़रूरी हैं? जी देखिए, टेक्नोलॉजी की सूझबूझ जिस तरह है, तख्लीकी सोच है, डेटा एनालिसिस है और डिजिटल लर्निंग का इल्म ये बहुत ज़रूरी है। इससे जो है ना क्योंकि एक जब लीडर होता है तो उसने एट अ टाइम पैरेलली बहुत सारे काम करने होते हैं। इन चीज़ों को डिजिटल लर्निंग के साथ, मुख्तलिफ डेटा एनालिसिस के साथ वो जो है ना वो आसान बना सकता है, स्मार्ट बना सकता है इन चीज़ों को। अच्छा सर, क्या रिवायती लीडरशिप अब भी काफ़ी है? मेरा मैं इस बात को नहीं मानता कि रिवायती जिस तरह लीडरशिप है वो काफ़ी नहीं है। उसको जो है ना जिस तरह ऑर्डर्स भेज देना ऊपर से और ये समझना कि हर सूरत में इस ऑर्डर को ओबे करें और इसकी इम्प्लीमेंटेशंस करें, उसमें मसाइल्स पैदा हो सकते हैं। उसमें लोगों के ज़मीनी हक़ाइक़ भी कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो इसलिए उसे जो है ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए और टीच फ्रेंडली होना चाहिए, ये लाज़मी चीज़ें हैं। अच्छा सर, इदारे की कारकर्दगी का तज्ज़िया कैसे किया जाता है? एक लीडर कैसे करता है तज्ज़िया किसी इदारे की कारकर्दगी को जाँचने के लिए क्या देखिए एनालाइज़ करता है? अमीमी तौर पर जो है ना अगर नताइज को देखा जाता है, तो नताइज का देखना और असातिज़ा की कारकर्दगी को जाँचना, तलबा की तरक्की, वालिदैन की फीडबैक, इन चीज़ों को बाकायदा इवैल्यूएट करने से लेकिन आजकल जिस तरह इदारों में चल रहे हैं शाइनिंग स्टार्स जो होते हैं और कामयाब स्टोरीज़ होते हैं, वो बेसिकली अब जज करना शुरू कर दिया है कि अगर आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं और आपके अंडर काम करने वाले या पढ़ने वाले वो तरक्की कर रहे हैं दैट्स मीन कि जो है ना आपका इदारा भी तरक्की कर रहा है एक लीडर के अंडर में। सर, टीम वर्क बढ़ाने में लीडर का क्या रोल होता है? जी, टीम वर्क टीम को ओनरशिप दे देता है, एतमाद करना और हर मेंबर की कदर करना, अच्छी टीम की मज़बूती, ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है ना वो एक इदारे को बड़े बेहतरीन तरीके से उसको ले जा सकते हैं।
اور کوئی بھی دراصل ٹیم ورک کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. جو لیڈر کی جی بنیادی بالکل نہیں ہو ضرورت سکتا ہوتی کیونکہ ہے پھر کہ وہ اپنی ٹیم کو بالکل مضبوط کرے، اس کے جی ساتھ بالکل کمیونیکیٹ کرے، تو پھر وہ اس کارکردگی کو بڑھا جی سکتا ہے. بالکل ٹیم ورک مزید پازیٹیوٹی اس میں جو ہے وہ آئے گی. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ تعلیمی انصاف کو یقینی بنانے کے لیے لیڈر کیا کرتا ہے؟ تعلیمی ماحول میں ہر بچے کو برابر جو ہے نا موقع دے دے، مناسب وسائل اور شفقت پر مبنی نظام فراہم کرتا ہے تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، انہیں برابری کے جو ہے نا وہ حقوق دیتے. یعنی فیوریٹزم نہیں ہونا چاہیے، جی انصاف پر مبنی نظام جی قائم کرنا چاہیے. لیڈر یہی کرتا ہے، اس یکسانیت. کے لیے سارے جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں، یکساں جی ہوتے بالکل. ہیں. اچھا سر، طلباء کی ذہنی صحت پر لیڈر کو کیسے توجہ دیتا ہے؟ دیکھیے میں نے جب کام کیا تو میرے پاس 2 ڈسٹرکٹ تھے، میرے پاس میرے انڈر پہ آئی پی اوز کام کرتے تھے، تو بیسک ہمارے وہی اسٹوڈنٹ تھے، بیسک ہمارا پروڈکٹ وہی اسٹوڈنٹس تھا. ان سے کونسلرس کا جو نظام ہے جس پہ ہم بچوں کے ساتھ کونسلنگ کرتے تھے، وہ بڑا ایک اہم جو ہے نا ہمارے لیے ثابت ہوا تھا. ہم بچوں کو ٹیچر سے علیحدہ کر کے ان سے انٹرویوز لیتے تھے، ان سے سوالات پوچھتے تھے اور ایموشنل سپورٹ کرتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ جب آپ کو ہماری ضرورت پڑی تو آپ ہم سے رابطہ کریں. تو یہ چیزیں کافی جو ہے نا وہ حوصلہ بڑھاتے ہیں ان چیزوں سے. سر مشکل حالات میں فیصلہ سازی کیسے کی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہر جگہ آسانی کے ساتھ مشکل اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو ایک اچھا لیڈر مشکل حالات میں کس طرح فیصلہ کر پاتا ہے؟ آج کل جو ہمارے حالات ہیں وہ تو جذبات پہ چل رہے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ جذباتی طور پر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان میں آپ یہ دیکھیں جذباتی فیصلے بہت زیادہ کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، انڈسٹریلسٹ ہو یا چاہے تعلیمی ادارے ہوں. تو جذبات پہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے جو ہے نا بہت سارے تجزیے کرنے چاہیے، ڈیٹا کو انالیسس کرنا چاہیے، زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے اور اپنی ٹیم کو اصل ملا کے ان کی رائے کو مد نظر رکھ کر جو ہے نا وہ پھر فیصلے کرنے چاہیے مشکل حالات میں. سر میں بھی یہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کو مشکل حالات پیش آئیں مشاورت سے کام لینا چاہیے، کام مشاورت سے، صرف اپنے آپ کو اکیلا ایک ڈکٹیٹرشپ والا ماحول کریٹ جی نہیں کرنا بالکل. چاہیے. اس سلسلے میں پھر ظاہری باتیں مشکلات پیش آئیں گی. جی جب بالکل آپ ایسے ہی. ساتھ لے کر چلیں گے، ان سے بات مشاورت کریں گے، گفت و شنید کے بعد سولوشن نکالنے کی کوشش کریں گے، تو مشکل حالات پر ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ آسانی سے جی بالکل. قابو پا سکتا ہے. اچھا سر، ناقص لیڈر ادارے کو کیسے نقصان پہنچا سکتا دیکھیں اگر ہے؟ ایک ادارے کی کارکردگی کو آپ ایک لیڈر پر ڈال دیتے ہیں کہ اچھا لیڈر ایک اچھی کارکردگی سے ادارے کو ترقی دے سکتا ہے، تو پھر اسی طرح اگر لیڈر کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر سسٹم بھی ٹھیک نہیں چل سکتا. اس سے جو اس کی ٹیم ہے وہ ڈیموٹیو ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، سسٹم کمزور ہوتا ہے اور ادارے اور جو ہے نا وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں. بالکل صحیح. ناقص لیڈر ادارے کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے لیے بہترین سلوشن یہی ہوتا ہے کہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلیں، بالکل. یعنی اپنے ہی منہ زور کوئی فیصلے نہ کریں بلکہ بالکل. باقاعدہ پلاننگ سے ادارے کے بارے میں جو ہے فیصلہ سازی بالکل. کرنی چاہیے تاکہ بالکل. اس کی کارکردگی بہتر ہو. اگر وہ اس قسم کی اسٹیپ نہیں لے گا تو ظاہر بات ہے وہ غلط، اس کا ہر غلط اسٹیپ نہ صرف اس کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ادارے کو بھی نقصان ساتھ پہنچا سکتا ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اساتذہ کو موٹیویٹ کرنے کے اہم طریقے کیا ہیں؟ ایک اچھا لیڈر اساتذہ کو کیسے موٹیویٹ کر سکتا ہے؟ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کچھ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ صرف آرڈر چلانے کے در پہ ہوتے ہیں کہ بس آرڈر جو دے دیا اس کو فالو کرو فالو کرو. لیکن کچھ ہوتے ہیں جو اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تمام اساتذہ کی رسپیکٹ کو ملحوظ رکھتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اچھا لیڈر تمام اساتذہ کو موٹیویٹ کس طرح کرتا ہے؟ اہم طریقے کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہمیشہ اپنے انڈر کام کرنے والوں کی ٹریننگ کروانا اسے بہترین سمجھا جاتا ہے.
اور دوسری بات ہے انہیں پھر اپریسیشن کر دینا، جو ہے نا اپریشیٹ کرنا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پھر ہیلدی انوائرمنٹ جو ہے نا ان کو پرووائڈ کرنا کام کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات ہے اس پہ ٹرسٹ کرنا۔ تو یہ 4 ایسی باتیں ہیں جو ایک جو ہے نا اساتذہ یا کسی بھی ٹیم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اہم ثابت ہوتے ہیں۔ بالکل سر، صحیح بات کی آپ۔ دیکھیں آپ اسی چیز کو ہم بھی حاصل کر رہے ہیں، ہمیں بھی ٹریننگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ موٹیویٹ کرنے کا یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ جو ہمارے ادارے کے پرنسپل کو ہمارے لیے سوٹیبل لگا، آپ جب ان کی وجہ سے یہاں بیٹھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں مستقبل میں لیڈرشپ کا کردار کیسے بدلے گا آپ کے نزدیک؟ دیکھیے کام آسان ہوتے جا رہے ہیں، فیصلے لینے جو ہے نا وہ ڈیجیٹل طریقے سے اب لوگوں نے حاصل کرنا شروع کیا ہے۔ کولیبریٹو ہو اور گلوبل سٹینڈرڈز پر مبنی لیڈر کو مسلسل سیکھنا پڑے گا۔ یہ چیزیں لازمی ہے کہ آپ ان کو ایک اچھے لیڈرز کو ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے۔ اچھا سر، لیڈر کے لیے کنٹینیوس لرننگ کیوں ضروری ہے؟ جی سر یہ اصل میں جواب تھوڑا جو ڈیٹیل میں دیجیے گا، ٹائم بہت بڑا ہے۔ جی اصل میں یہ ہے کہ لیڈر کے لیے کنٹینیوسلی لرننگ اس لیے ضروری ہے کیونکہ تعلیم کا جو ماحول ہے وہ اس وقت بدلتے جا رہا ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں پہلے کیا تھے، پھر تعلیم کا نظام کس طرح تبدیل ہوا، اور یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بدلتے جا رہی ہیں۔ تو دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں نوکیا کمپنی کا۔ شاید آپ کو یاد ہے کہ نوکیا کے بڑے اسٹرانگ فون ہوتے تھے، موبائلز ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ موبائلز آپ ایک مرتبہ خریدیں اور آپ بے فکر رہیں۔ تو وہ لوگوں نے کافی عرصے تک لینا شروع کر دیا ہے۔ پھر ایک کمپنی آ گئی، اس نے نوکیا سے کولیبریشن کرنے کی جو ہے نا وہ پلاننگ بنائی کہ آپ ہم سے کولیبریٹ کریں، ہم آپ کو آپ کے موبائل کو ڈیجیٹلائزیشن کریں گے، اس کی طرف لے جائیں گے، آپ کو اچھی سہولیات آپ کو جو ہے نا وہ کسٹمرز کو دیں گے، تو آپ اس چیز پہ آئیں۔ لیکن وہ اس وقت نوکیا نے انکار کر دیا تھا، حالانکہ اس کے پاس ایک بہت بڑی اسٹرانگ ٹیم تھی۔ اس نے پورے جو ہے نا وہ سوچ اور کے ساتھ انہوں نے اس کو انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا بھائی ہم نہیں کرتے، ہمارے موبائل ہماری جو کمپنی ہے وہ بہترین طریقے سے چل رہی ہے، ہم مزید نہیں کریں گے۔ تو اس کا آہستہ آہستہ وہ اس نے جو ہے نا مختلف کمپنیوں اس کے ساتھ اپنے جوائنٹ ایڈوینچر کر کے مختلف جو ہے نا اپنے شیئرز ملا کے، اور سامسنگ نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، میٹرولا نے اس وقت سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو کس طرح آہستہ آہستہ جب وہ مارکیٹ میں انٹر ہونے لگے، اب بٹن والے موبائل ٹچ پہ آنا شروع ہو گئے۔ اصل میں ان کو یہی اعتراض تھا کہ جو بٹنز ہیں یہ مضبوط ہوتے ہیں ٹچ کے حوالے سے، تو وہ اتنے مان بھی نہیں رہے تھے کہ لوگ اتنی جلدی جو ہے نا وہ بٹن سے شفٹ ہوں گے ٹچ کے اوپر۔ تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کا نتیجہ جو سامنے آیا وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح وہ نوکیا کی کمپنی اس کا جو ہے نا ایک سٹینڈرڈ تھا جو اس کا نام تھا۔ بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میرے خیال سے وہ جھوٹی ویڈیو نہیں، وہ سچ ہے، کیونکہ اس کا جو سی او اس وقت چھوڑ رہا تھا وہ بیچارہ روتے ہوئے حالات رو رہا تھا، میں رو نے رہا بھی تھا دیکھی تھی۔ کہ ہم نے جو ہے نا وہ نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو کا مسائل کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اسی طرح ایک لیڈرز بھی جب ہے تو وہ اس کو بھی یہی چاہیے، جس طرح آج دیکھیں ہم بیٹھے ہیں، ہمارا ایک لیڈر ہے نا، اس لیڈر نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ ان کو ڈیجیٹل چیزیں سکھائیں، آپ ان کو اے آئی کی طرف لے جائیں۔ یہ بھی ایک لیڈر کا جو ہے نا ایک ویژن تھا جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر ہمارے لیڈر نہ چاہتے کہ آپ ان کو سکھائیں، آپ ان کو ڈیجیٹل ٹولز کی طرف لے جائیں، دیکھیں ہم وہ آج وہ ہمارے لیڈر ہیں، کل ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم لیڈر ہوں گے۔ تو ہم بھی جب تک ہم نہیں سیکھیں گے، ہم بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو ہم بھی موٹیویٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک لیڈر کا سسٹم ہے کہ ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ہر لیڈر کو چاہیے کہ ڈیجیٹل جو زمانہ ہے، ڈیجیٹل میں جو تبدیلیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو سیکھے اور اپنے اندر ایک تبدیلی لے آئے۔ ورنہ جو لیڈرز سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کی جگہ کوئی اور لیڈر لے لے گا جو اس سے زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہے، جو اس سے زیادہ ڈیجیٹل ٹولز اس کے پاس ہوتے ہیں اور ڈیجیٹل سوچ اس کے پاس ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، میں بھی آپ کی ان تمام باتوں سے اگری کروں گی، اور اس کی مثال سر میں خود بھی پیش ہوں۔ مجھے جو ہے لیپ ٹاپ
آف چلانا نہیں آتا تھا، صرف آن آف کے علاوہ کوئی چیز نہیں آتی تھی، لیکن ہمارے پرنسپل صاحب کی وہ سوچ نہیں ہے کہ ہر ٹیچر کو، چاہے وہ جس بھی سبجیکٹ کا ہے، میں جیسے اسلامک کی سبجیکٹ کی ہوں تو ہمارے لیے اس چیز کا کوئی ہماری نظر میں اس وقت کوئی ویلیو نہیں تھا، لیکن ان کے اتنے اچھے ڈیسیجن کی وجہ سے اب آپ دیکھیں ہم جیسے نہ جاننے والے لوگ آج بالکل، کچھ نہ کچھ ایسا جان پائے ہیں، اب دیکھیں ہم لوگوں نے کتنے ڈانس کر لیے ہیں الحمدللہ۔ بالکل صحیح، تو ایسے ہی ہے، واقعی آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک لیڈر کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھتے رہنا چاہیے، پرانی دوسری چیزوں پر صرف فوکس کریں گے تو پھر ہم آگے ترقی کی راہ میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے، جتنا بالکل، زیادہ نئی چیزیں جدت ان کے آ رہی ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے تو زمانے کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ٹریننگ اسٹارٹ ہوئی تھی تو ہم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس سے کیا کیا ہوگا، واسطہ ہے، ہم اس بالکل، کو کیا کریں گے، ہمارے لیے یہ کہاں مفید ہے، بالکل، لیکن آج دیکھیں ہر کوئی اس پہ جو ہے نا فخر کر رہا ہے کہ ہمارے یہ بے شک، ٹریننگ لی ہے، بلکہ آپ اور مجھ سے بہت لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی اور بھی ٹریننگ جو ہے نا وہ ہمارے لیے مفید بالکل ثابت صحیح ہے، ہونی چاہیے، بالکل ہونی ایسے ہی ہے، چاہیے۔ بالکل ہونی واقعی چاہیے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک لیڈر جو ہے وہ کنٹینیوسلی لرننگ کرتا رہے، اس کے لیے ضروری ہے جدت کو اپنانا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اپنی لمٹ میں رہ کے اس چیز کو اپنانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اچھا سر، اب سوال رہ گیا ہے ایک میرے پاس جی، آپ کے لیے، نئے آنے والے تعلیمی لیڈر کو کہاں سے شروعات کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے خود سے اسے اسٹارٹ کرنا چاہیے، اپنے اندر ایک اعتماد، اپنے ویژن اور سیلف ڈسپلن اور جو اس کی کمیونیکیشن سکلز ہے انہیں اور ٹیم ورک سے جو ہے نا انہیں اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جب اس کو سلیکٹ کیا جائے، جب ایک مرتبہ ابتدا کیا جائے تو وہ بہت ہی جو ہے نا آگے چل کر ان میں یہ چیزیں پازیٹیو تبدیلیاں لے آتے ہیں۔ اور کمیونیکیشنز جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں، انٹرویو جو لیتے ہیں، میں نے کافی سارے انٹرویوز جو ہے نا وہ دیے ہیں مختلف اداروں میں، اور جب ہماری پوسٹنگ ہوتی تھی اس میں بھی ہم جا کر انٹرویو دیتے تھے، تو وہ یہ بیسیکلی کس چیز کو دیکھتے تھے۔ میں آپ کو اپنی ایک بات بتا دوں کہ میں کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتا تھا اپنے ادارے کے پروگرام میں نا، تو وہ اس ادارے میں وہ یا اس ڈپارٹمنٹ میں وہ مطلب ولنگ نہیں تھے کہ ہم وہاں پہ کسی کو بٹھائیں یا کوئی آ جائے، تو لیکن ان کو ضرورت بھی تھی اور وہ تلاش میں تھے کافی ٹائم سے کہ ایسا بندہ ہے اس کی جو کمیونیکیشنز ہے وہ ذرا بہترین ہو، کیونکہ ہم وہاں بیٹھے تمام اداروں کے سربراہان سے انہوں نے رابطہ کرنا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ ایسا بندہ ہو جس کی کمیونیکیشن اسکل جو ہے نا وہ اچھی ہو، باقی تو سارا کچھ آفیشیلی کام سارے ہو جاتے ہیں۔ تو میں جب وہاں گیا ہوں تو میرا انہوں نے انٹرویو لیا تھا، تو بیسیکلی وہ میں چاہتا تھا مجھے لا ڈپارٹمنٹ میں بھیجنا اپنے ڈپارٹمنٹ کے، لیکن میری جب ان سے کمیونیکیشن جو ہے نا بات ہوئی ہے، ہم نے کمیونیکیٹ کیا ایک دوسرے سے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو ہم اپنے پاس رکھ لیں گے کہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ہمیں کچھ ٹھیک لگ رہا ہے۔ تو یہ جو کمیونیکیشن ہے میم یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، چاہے آپ کلاس رومز میں ہوں، چاہے آپ کسی ادارے میں بھی ہوں، چاہے آپ سربراہ ہوں، چاہے آپ کہاں فرنٹ لائن پہ ہو، تو یہ کمیونیکیشنز جو ہے نا یہ بہت اچھی ہونی چاہیے اور اپنے جو ہے نا ویژن کلیئر ہونے چاہیے۔ میں چائنیز آپ کے ٹائم بھی میرے خیال سے زیادہ ہوتے جا رہا ہے، میں سرچ کر جی، رہا تھا کہ جو ہے نا وہ کمیونیکیشن جو ہے نا اسکلس کے اوپر، تو چائنیز اس چیز کو مانتے ہیں کہ جس کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی نہیں ہے نا، تو وہ کسی بھی شاپ میں یا کسی بھی انڈسٹری میں فرنٹ لائن پہ نہ ہو، اس کو ہمیشہ پیچھے بھیجیں، بے شک وہ باقی سارے اس کی خاصیت ہیں، اس کے اندر کمیونیکیشن نہیں ہے، اس کو فرنٹ پہ نہ رکھیں، اس کو بیک پہ رکھیں، وہ آپ کو وہاں سے کام دے سکتا ہے، فرنٹ پہ آپ کے معاملات ہیں ان کو بگاڑ سکتا ہے، آپ کی ٹیم کے ساتھ آپ کے معاملات خراب ہو سکیں گے، اس جو ہے نا وہ جس کی کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہے کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو لیڈر کو ضرور جو ہے نا سیکھنے چاہیے۔ بالکل سر، سر آپ کی یہ باتیں سن کے میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے ایک سوال کروں سر، آپ اپنے آپ کو ایک لائن میں کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ اتنا زیادہ مطلب آپ کے پاس نالج ہے، آپ اپنے ساری ماشاء اللہ مہارتیں آپ میں موجود ہیں، تو آپ اپنے آپ کو میں اگر کہوں کہ آپ ڈسکرائب کریں لوگوں کے سامنے تو آپ ایک لائن میں آپ اپنے بارے میں کیا بولیں گے؟ میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا آئی کیو لیول بڑا اچھا ہے، میں
कहीं से भी कोई चीज़ जो है ना वो सुन लूँ उसके बारे में ना, मैं फ़ौरन रिसर्च करना शुरू कर देता हूँ और मैं जल्दी उन चीज़ों को समझ जाता हूँ। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो एक बड़ी नेमत है मेरे ऊपर कि मैं मेरा आईक्यू लेवल में चीज़ों को ज़रा देखकर मैं जल्दी समझ जाता हूँ चीज़ों को। पिकिंग तो पावर बहुत ज़्यादा है। जी, पिकिंग पावर जो है ना वो मैंने अभी मैं मेरा जो है ना फ़ेसबुक में चला रहा था, मैं चाहता था कि मैं अपने प्रोफ़ाइल को वो करूँ मोनेटाइज़ करूँ, लेकिन मेरा पेज जो है ना वो मोनेटाइज़ हो चुका था। तो मैंने ये बड़ा प्रॉब्लम था कि इन चीज़ों को मैं लोगों को देखता रहा हूँ। मैंने जस्ट जिनकी भी एक मर्तबा वीडियो देखी, मैं वो सारी चीज़ें समझ चुका था, बल्कि मैंने एडवांस भी थोड़ी समझ जाता हूँ। अच्छा, मैं आप मज़े सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ जो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है। देखिए, मैंने जब 2018 को एक अपना फ़ेसबुक पेज बनाया था, मैं ये समझता मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन मेरे जो ज़हन है ना उसने काम किया, मुझे बताया, सिग्नल दिए कि आप ना कवर फ़ोटो जो होते हैं, पीछे कवर पिक्चर वो अपने लगा लें क्योंकि बेहतर है ये। फिर मैंने ज़हन में काम किया, मैं थोड़ा-सा मैंने देखा, मैंने कहीं पे नहीं लिखा हुआ था कि लोगो अपनी जो है ना आप पिक्चर की जगह अपने लोगो लगाएँ। अच्छा, मैंने जब अब 2025 में जब मैंने इन चीज़ों को देखा है, तो वहाँ भी यही लिखा हुआ था कि जिन्होंने अपने पिक्चर लगा दिए हैं कवर पे और जिन्होंने अपने लोगो लगा दिए हैं, वो जल्दी हमने मोनेटाइज़ कर दिए हैं। तो ये चीज़ें पिकिंग पावर जो है ना, वो मेरे अंदर ज़रा ज़्यादा है। बाकी चलिए सर, आपका बहुत-बहुत आपकी शुक्रिया थैंक सर। यू, थैंक आज आज आपने ना सिर्फ़ लीडरशिप की सलमानी वाज़ी की है बल्कि हमारे नाज़रीन को कीमती रहनुमाई भी दी। आप जैसे लीडर्स हमारे तालीमी मुस्तक़बिल की उम्मीद है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त थैंक यू, निकाला और हमारी गुफ्तगू को इतना मुयस्सर बनाया। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और वेलकम। नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहती हूँ। अगली फिर इसी तरह की किसी खूबसूरत शख्सियत के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना ख़याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह